وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير۔ حضرات گرامی، دنیا میں انسان جس طرح سے الگ الگ لیول پر ہیں، کوئی بھیک مانگ رہا ہے، کوئی تھوڑا سا اس سے اوپر ہے، وہ لوگوں کو دے رہا ہے، کوئی اور اوپر ہے جو پورے شہر کو کنٹرول کر رہا ہے، کوئی اس سے اوپر ہے جو پورے ملک کو چلا رہا ہے۔ جس طرح سے دنیا میں لوگ اوپر نیچے ہیں، الگ الگ لیول پر ہیں، یاد رکھیے قیامت کے دن بھی اسی طرح سے لوگ اوپر نیچے ہوں گے، آخرت میں بھی اسی طرح سے درجات ہوں گے، لیولز ہوں گے اوپر نیچے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بھیک مانگ رہے ہوں گے آج کے بھکاریوں کی طرح، دنیا میں وہ ارب پتی کھرب پتی تھے، لیکن وہاں پر بھکاری بنا کے اٹھائے جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے وہاں کے لیے کچھ کیا ہی نہیں، کچھ بھیجا ہی نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس دنیا میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے، کوئی ان کو پوچھتا نہیں، لیکن قیامت کے دن بادشاہوں کی سی زندگی، کنگ کی طرح ان کو اللہ تبارک و تعالی عزت دے گا۔ یہ ڈیفرنسز کس وجہ سے ہوں گے؟ عمل کی بنیاد پر۔ اب یہ باتیں سب کے سامنے آ رہی ہیں، سب لوگ سنتے ہیں، لیکن جو جتنا پریکٹس کرے گا، عمل کرے گا، اسی حساب سے قیامت کے دن اس کا مرتبہ طے کیا جائے گا۔ یا تو جنت کے اونچے اونچے محل، یا جہنم کی اندھیری اور بھڑکتی ہوئی آگ، یہ دونوں ہمارے لیے تیار ہے۔ آج جو ہمارا اسپیشل اس جمعے کا موضوع ہے، نماز، کلمے اور نماز کے بعد جس کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، اور جس کے بغیر انسان جنت میں نہیں جا سکتا، اللہ کی نظر میں ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ ہے زکوٰۃ۔ لیکن زکوٰۃ پر بات کرنے سے پہلے پچھلے 2 جمعوں میں جو باتیں ہمارے سامنے آئی، وہ اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو زکوٰۃ کا مطلب اور زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ پہلے جمعہ میں جو رمضان کا شروع ہوا تھا، ہم نے یہ بات کی تھی کہ جنت میں جانے والے، ان کی خصوصیات اور کوالٹیز کتنی ہیں، تو وہ کتنی تھی؟ 5۔ نمبر 1، کم ہو یا زیادہ خرچ کرنے والے، دینے والے۔ نمبر 2، غصے کو کنٹرول کرنے والے۔
نمبر 3 لوگوں کو معاف کرنے والے، نمبر 4 نیکی اور بھلائی میں ہمیشہ آگے رہنے والے، اور نمبر 5 اگر کبھی کوئی برائی یا غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگ کر کے گناہ کو چھوڑ کے پھر اللہ کی طرف پلٹ جانے والے۔ لاسٹ ویک جو میں نے بات کی تھی کہ جنت میں جانے والوں کی جو پہلی کوالٹی خرچ کرنا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رمضان المبارک کے اندر حد سے زیادہ بڑھ جاتی تھی، وہ کیا تھی؟ سخاوت، فیاضی، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں پہ خرچ کرنا۔ اور میں نے بتایا تھا کہ خرچ کرنے کے 5 فائدے ہیں، اور اللہ کے لیے نہ خرچ کرنے والوں کو 5 نقصانات ہیں۔ خرچ کرنے کے فائدے کیا؟ نمبر 1 اللہ خوش ہوتا ہے اور جنت کے دروازوں سے ان کے لیے بلایا جائے گا۔ نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت ہے یہ۔ اور نمبر 3 ایک فرشتہ ہر دن اللہ کی طرف سے اسپیشل اترتا ہے، وہ خرچ کرنے والے کے لیے دعا کرتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو دے رہا ہے اس کا بدلہ اسے دیجیے۔ اور نمبر 4 میں نے بتایا تھا کہ اصل ہیپینس اور خوشی اور دل کا سکون دینے میں ہے، خرچ کرنے میں ہے۔ اور نمبر 5 ہماری تجارت، ہمارا بزنس، اس کی سیکیورٹی اور گارنٹی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جب ہم خرچ کرتے ہیں۔ جیسے وہ باغ والے انسان کا واقعہ میں نے سنایا تھا کہ جو 1/3 اللہ کے لیے دے دیتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسپیشل بارش بادل کے ذریعے اس پہ برساتا تھا۔ اور نہ خرچ کرنے کے 5 نقصان ہم نے بتائے تھے۔ بخیلوں کے لیے 5 بڑے بڑے نقصان۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ اتنا غصہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے اسپیشل جہنم میں ایک سیل ہے جس کو ویل کہا جاتا ہے، وہ ان کے لیے۔ نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت سے دور ہیں یہ لوگ، اور نبی اور صحابہ کی سنت پر عمل نہ کرنے والے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ نمبر 3 بخیلوں کے لیے ہر دن ایک فرشتہ بد دعا کرنے کے لیے اترتا ہے، وہ صبح سے شام تک یہی بد دعا کرتا ہے کہ اللہ بخیل کو، اس کے مال کو، اس کی اولاد کو، سب کو برباد کر دے۔ اور نمبر 4 بخیلوں کو، کنجوسوں کو خوشی نصیب نہیں ہوتی۔ اور نمبر 5 ایسے لوگوں کے انکم سورس کو اللہ تباہ کر دیتا ہے، ان کے بچوں کو برباد کر دیتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ سورۃ القلم میں ایک واقعہ ہے کہ جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ غریبوں کو نہیں دینا ہے، صبح صبح جا کے توڑ لیں گے پھل، تو رات میں آگ آئی اور آگ نے ان کے پورے باغ کو جلا کر کے ختم کر دیا۔ اور یہ اللہ کی طرف سے وارننگ ہے سب لوگوں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ تم دوسروں کو دو گے تب بھی تمہارے لیے بھی اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع ہوگا۔ اب آج کا جو ٹاپک ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کا میننگ ہوتا ہے پاکی، صفائی، پیوریفیکیشن، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پاک بنانا چاہتا ہے۔ اگر ہم پاک ہوں گے تو اللہ تعالی ہمیں پاک جگہ، جنات و مساکن طیبۃ فی جنات عدن، ہمیشہ رہنے کی جنت میں پاک محل میں کن کو داخل کیا جائے گا؟ پاک لوگوں کو۔ لیکن وہ پاکی اور پیوریفیکیشن کیسے حاصل ہوگی؟ ایک تو ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں اس کے ذریعے، اور دوسرے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے بارے میں 4 پوائنٹ میں ہم بات ڈسکس کریں گے۔ نمبر 1 زکوٰۃ دینا کیوں ضروری ہے؟ نہیں دینے کی سزا کیا ہے؟ نمبر 2 کن چیزوں پر زکوٰۃ ہے اور کتنی ہے؟ نمبر 3 کسے دینا ہے، کسے نہیں دینا ہے؟
اور نمبر 4 کیسے دینا ہے. یہ 4 پوائنٹ میں انشاءاللہ ہم بات رکھیں گے. تو زکوٰۃ کیوں دینا ہے؟ پہلا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کیا. جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 110 وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. کیوں؟ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تم جو بھی بھلائی اور نیکی کرو گے قیامت کے دن اسے اللہ کے پاس پاؤ گے. 1 روپیہ دو گے 1 ہی روپیہ ملے گا. 1 لاکھ دو گے 1 کروڑ دو گے 1 ہی کروڑ ملے گا. جیسے آپ دنیا میں دیکھتے ہیں نا. اب بھائی اگر آپ 20-30 کا سائٹ خریدے، فلیٹ خریدے تو اتنا ہی میں رہنا ہے آپ کو. لیکن اگر آپ 40-50 کا خریدے، 50-50 کا خریدے تو اسی حساب سے آپ کو رہنے کے ملے گا. اسی طرح سے جو تم خرچ کرو گے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اگر زیادہ پانا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کے پاس تو زیادہ دو، کم پانا چاہتے ہو تو کم دو. جتنا دو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حساب سے تم کو وہاں پر جنت میں تمہارا اسٹینڈرڈ اور لیول طے کرے گا. نہیں دیں گے تو سزا کیا ہے؟ 2 بڑی خطرناک سزا ہے. ایک قرآن میں ہے، دونوں قرآن میں ہے، اس کی ایک کی تشریح جو ہے حدیث میں ہے. نمبر 1 سزا سورہ توبہ آیت نمبر 34-35 کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ قیامت کے دن ان کی دولت، ان کے پیسے، سونے چاندی کو جہنم کی آگ پہ گرم کر کے تُکْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ، ان کی پیشانی کو داغا جائے گا، وَجُنُوبُهُمْ اور بغل کو، وَظُهُورُهُمْ اور پیٹھ کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ خزانہ ہے جو تم دنیا میں جمع کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کا حکم ٹھکرا کر کے اس کی سزا ہے. پہلی سزا. دوسری سزا جو سوچ کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، بہت بھیانک، حالانکہ یہ بھی کوئی کم نہیں ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی 4565 نمبر حدیث میں اس کا تذکرہ کیا ہے. فرمایا من آتاہ اللہ مالاً، جسے اللہ نے پیسہ دیا، مال دیا، فلم یؤدی زکاتہ، اور اس کی زکوٰۃ اس نے نہیں دی، تو کیا ہوگا؟ مُثِّلَ لَهُ یوم القیامت شجاعا اقرع، قیامت کے دن وہ پیسہ، وہ مال اس کے سامنے ایک گنجا سانپ بن کر کے آئے گا. گنجا سانپ سمجھتے ہیں؟ گنجا جس کے سر پہ بال نہیں ہوتے، یعنی زہر اتنا ہوگا اس میں کہ اس زہر کی وجہ سے اس کے سر کے بال اڑ چکے ہوں گے. اور اس سے آگے لہو زبیبتانی، اس کے دونوں آنکھوں کے اوپر 2 بلیک ڈاٹ ہوں گے، سیاہ نقطے ہوں گے، وہ اس کے زہریلے پن کو اور زیادہ بتانے کے لیے. اور وہ سانپ کیا کرے گا؟ یطوقہ یوم القیامہ، قیامت کے دن کتنے ہزار سال کا ہوگا؟ 50,000 سال. یہ 60-70 سال کی عمر ہم کو بڑی دکھتی ہے. 50,000 آف ایئر وہ اس پورے دن میں گردن میں لپٹ جائے گا. کیسا لپٹ جائے گا؟ جیسے عورتیں گردن میں پہنتی ہیں نیکلیس، اس طرح سے وہ سانپ گردن میں لپٹ جائے گا. اور اس کے بعد یأخذہ بلہزمتیہ، یہ ایسے یہ جبڑے اور کلے پکڑ لے گا ایسے، اور پکڑ کر کے ڈسے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں جو تم دنیا میں جمع کرتے. آپ امیجن کیجئے اگر یہاں بیٹھے بیٹھے کسی کے گردن میں ایسا سانپ لپیٹ دیا جائے اور اسے ایسا پکڑ کر کے ڈسنا شروع کرے، کیا حالت ہوگی انسان کی؟ تو کیا اس میں ڈاؤٹ ہے کہ قیامت کے دن اسی طرح سے ہو کر کے رہے گا
جیسے اللہ اور اس کے رسول نے کہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ نے جو باتیں کہی ہیں اس میں ذرہ برابر چینجز ہونے والے نہیں ہیں، وہ ویسے ہی ہوگا جیسا اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے۔ اب یہ دو سزا سننے کے بعد جس کے دل میں بھی ایمان ہوگا اس کے ذہن میں سوال ابھرے گا کہ کون کون چیز ہے جس میں زکوٰۃ دینا ہے، تاکہ میں زکوٰۃ دے کر کے یہ سزا سے بچ سکوں، اور کتنا دینا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ دوسرا پوائنٹ ہے، 10 چیزیں ہیں جو حدیث میں بتائی گئی ہیں کہ ان پر زکوٰۃ ہے۔ اب یہ بہت غور سے سننے کے لائق ہے۔ اگر یہ 10 چیزیں آپ کے پاس ہیں اور اتنی ہیں جتنی میں زکوٰۃ واجب ہے، تو آپ کو کتنا پرسنٹ دینا ہے؟ 5 چیزیں کامن ہیں جو اکثر لوگوں کے پاس ہوتی ہیں، 5 چیزیں اکثر لوگوں کے پاس نہیں ہوتی ہیں، اس لیے میں خالی ان کا نام گنا دوں گا، جو لوگ وہ کاروبار کرتے ہیں وہ بعد میں مل کے پوچھ لیں گے۔ نمبر 1 پہ ہے پیسہ، نمبر 2 پہ ہے سونا، نمبر 3 پہ چاندی سلور، اور نمبر 4 پہ ہے بزنس انویسٹمنٹ۔ آپ نے کہیں بھی لگایا، دکان میں لگایا، کمپنی میں لگایا، کمرشیل پلاٹ لیا بیچنے کے لیے۔ اب یاد رکھیے بعد میں بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کیا گھر پہ بھی زکوٰۃ ہے، کیا گاڑی پہ ہے، یہ سب سوال پوچھنے کا نہیں۔ اگر یہ صحیح سے سن لیں گے آپ تو بعد میں کوئی سوال نہیں رہے، انہی 10 چیزوں میں زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ کسی چیز پہ نہیں ہے۔ تو نمبر 1 پہ کیا ہے؟ پیسہ، نمبر 2 پہ سونا، نمبر 3 پہ چاندی، نمبر 4 پہ انویسٹمنٹ بزنس کاروبار تجارت، دکان میں جتنے کا مال ہے، کمپنی اور فیکٹری میں جتنے کا مال آپ نے ڈالا ہے وہ سب کیلکولیٹ کرنا، اور اس میں سے 2.5% آپ کو ہر سال دینا۔ 5ویں نمبر پہ ہے زمین سے جو فصل نکلتی ہے، گرینز، چاہے وہ آم ہو، چاہے وہ راگی ہو، جو بھی ہو۔ تو یہ 5 چیزیں جو نارمل ہیں۔ اس کے بعد 5 چیزیں اور ہیں جو اکثر لوگوں کے پاس یہاں پہ نہیں ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل اینیملس ہیں، اینیملس میں 3 اینیمل ہیں، نمبر 1 اونٹ، نمبر 2 گائے بیل بھینس، نمبر 3 بکری۔ تو کتنے ہو گئے؟ 5 3 8۔ اب 2 بچ گئے، اس میں سے ایک ہے شہد اور دوسرا ہے ریکاز۔ ریکاز کہتے ہیں زمین سے نکلنے والے خزانے، جیسے سونا کسی کو مل گیا کہیں، یا مائنس نکل گئے، تو اس میں کتنا زکوٰۃ ہے؟ چونکہ یہاں پہ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی ان چیزوں کا کرنے والا ہوگا، اس لیے جو پہلی چیزیں، جو 4 چیزیں نارمل ہمارے پاس ہوتی ہیں، پیسہ، سونا، چاندی اور مال تجارت بزنس کا پیسہ، اس پر زکوٰۃ ہے۔ کتنا ہے؟ 2.5%۔ اب کتنا رہے گا تو ہوگا، تو یاد رکھیے کہ چاندی میں 612 گرام چاندی، کتنا؟ 612 گرام چاندی، اور سونے میں 87 گرام سونا، 87 گرام سونا، 87 گرام سونا۔ اگر اتنا سونا ہے، یا اگر آپ کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ مال تجارت ہے اور کچھ چاندی ہے، سب ملا کر کے اگر 87 گرام سونے کے برابر ہو گئے تو آپ کو 2.5% نکلنا۔ اب 10 گرام سونے کی قیمت کیا ہے؟ آج کی مارکیٹ ویلیو ہے 67,000 10 گرام، باقی آپ جا کر کے معلوم کر لیجئے کہ وہ کتنا ہوتا ہے۔ کھیتی میں جو لوگ باغ وغیرہ رکھتے ہیں، سپاری کے، آم کے، تو اس میں یاد رکھنا چاہیے کہ سب سے زیادہ 2.5% نہیں ہے، 10% ہے اگر آسمان سے بارش ہوتی ہے تب، لیکن خود سے پانی دیتے ہیں، خود سے فرٹیلائزر دیتے ہیں، تو اس میں 5%، اور اس کا نصاب کتنا ہے؟ 720 kg اگر نکلتا ہے فصل، تو اس میں سے ہر 100 kg پر آپ کو 10 kg یا 5 kg دینا ہے، یہ کنڈیشن کے ساتھ میں نے بتایا۔ باقی شہد ہے، ریکاز ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں
جو اگر یہ لوگ کاروبار کرتے ہیں اینیملز کا وہ بعد میں پوچھ لیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کب دینا ہے؟ ہر سال طے کر لینا۔ فار ایگزامپل اگر آج رمضان کی 11ویں تاریخ ہے، 12ویں ہے، 11، تو ایک ڈیٹ طے کر لینا کہ ہر سال، اچھا قمری حساب سے یعنی لونر کیلنڈر کے اعتبار سے، سولر کیلنڈر نہیں، ہر سال 11 رمضان کو ہم زکوٰۃ نکالیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ زکوٰۃ نکالے بغیر مر گئے تو اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو دینا پڑے گا، اور یہ سانپ جو ڈسنے کے لیے میں نے بولا وہ کریں گے۔ اب اس سے اہم سوال آتا ہے کہ کس کو دیا جائے، زکوٰۃ کس کو دی جائے؟ اس میں بہت زیادہ ہمارے ہاں بد نظمی ہے، جس کی وجہ سے زکوٰۃ کا فائدہ نہیں ہو پا رہا، غریب غریب ہی رہ رہا ہے، مانگنے والے لوٹ کے لے کے چلے جا رہے ہیں۔ 2 لوگوں کو آپ تحقیق کر کے دیجئے تو زیادہ اچھا۔ ایک مدرسے والے جو مانگنے کے لیے آتے ہیں، اور دوسرے یہ جو بھکاری نارملی مانگتے ہیں، انہیں بھی دینا ہے، اللہ کا حکم ہے دینا ہے، لیکن ان سے زیادہ ضرورت مند کون ہے؟ اللہ نے اس کی لسٹ بتائی ہے۔ اگر ان کو نہیں پہنچائے، حقدار کو نہیں پہنچائے تو آپ کی زکوٰۃ نہیں ہوئی۔ اب مدرسے والوں کو میں نارمل بول رہا ہوں، الحمدللہ کچھ مدرسے ایسے ہیں، بہت ریئر میں ہیں اور ہیں، کہ جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ آپ اگر تحقیق ہے آپ کے پاس کہ وہ صحیح کام کر رہے ہیں تو جا کے وہاں دیجئے، ورنہ نارملی مدرسے کیا ہے؟ مدرسے کے مالک کی پرسنل پراپرٹی ہے وہ، نمبر 1، وہ اپنے ذاتی یوز کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے۔ دوسرا جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ ہے، شاید آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ نہیں، اکثر مدرسے والے کمیشن پہ چندہ کرتے ہیں، 50%، 70% تک، تو آپ کی زکوٰۃ ہی نہیں ہوئی۔ تو آپ کو کیا معلوم ہے کہ جو چندہ کرنے آیا ہے وہ کمیشن پہ ہے کہ فری آف کمیشن کر رہا ہے؟ تو یہ تحقیق کر کے دینا، نہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، جو چندہ کرنے آتے ہیں وہ خود بیچارے غریب ہوتے ہیں، آپ ان کو مدرسے کو دینے کے بجائے انہی کو بولیے کہ بھائی یہ 500 روپے آپ ہی رکھ لیجئے، 100 روپے آپ ہی رکھ لیجئے اپنی ضرورت کے لیے، مدرسے کو نہیں۔ ہاں، جس مدرسے کے بارے میں تحقیق ہو کہ یہ مدرسہ واقعی دین کا کام کر رہا ہے، اپنے مالک کی پرسنل پراپرٹی نہیں ہے، اس کو آپ دے سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو لسٹ بتائی ہے وہ غور سے سننے کے لائق ہے، چونکہ اللہ نے بذات خود بتایا ہے کہ ان کو دینا ہے، اگر ان کو نہیں دے کے ادھر ادھر دے دیے تو زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ نمبر 1، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے، انما الصدقات للفقراء۔ پہلا، غریب آدمی۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ کسی وجہ سے وہ محتاج ہے، فار ایگزامپل یتیم ہے، یہ بھی فقیر ہے، بیوہ اور ویڈو ہے، سب سے پہلے ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ کوئی بے روزگار آدمی ہے جس کے پاس روزگار نہیں ہے، اسے آپ دیجئے۔ یہ کچھ مثالیں ہیں۔ اس کے بعد والمساکین، مسکین کون ہے؟ جو ضرورت مند ہے لیکن مانگ نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے آدمی کو ڈھونڈ کے دو، مانگنے والا تو 50 جگہ مانگ کر کے لے لے گا، لیکن تمہارے ساتھ رہنے والے کچھ لوگ ہیں۔ ایسے ہی میں نے سوچا کہ تھوڑا تحقیق کروں کہ کیسے لوگ ضرورت مند، ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں جب تک کوئی مانگتا نہیں وہ ضرورت مند نہیں ہے۔ افسوس ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کے طریقے کو بلا دی۔ میں ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو آپ دیکھ کے اندازہ نہیں کر سکتے۔ پرسوں ایسے ہی میں نے ایک صاحب سے پوچھا، ہمارے پڑوسی سے، کتنا قرضہ ہے آپ کے اوپر؟ تو انہوں نے کہا 40,000، 40,000، دیکھنے میں نہیں لگتے۔ ایک اور صاحب سے پوچھا آپ کے اوپر کتنا ہے؟ تو انہوں نے بھی کچھ بتایا۔ تو اس طرح سے اکثریت میجورٹی زکوٰۃ کا حقدار ہے، بہت کم لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مسکین کو نمبر 2۔ نمبر 3، والعاملین علیہا، حکومت کی طرف سے اس کے لیے کام کرنے والے ہوں ان کو دینا ہے، یہ مانگنے والے نہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، چوتھا ہے وہ نان مسلم یا نو مسلم جن کو اسلام کی طرف لانا ہے، ان پر زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد اسپیشل 4 اللہ تعالیٰ گنا رہا ہے۔
وفی الرقاب، غلامی سے آزاد کرنے کے لیے۔ تو آج کل تو غلام نہیں ہیں، جو لوگ جیلوں میں بند ہیں ان کے لیے خرچ کرنا ہے۔ والغارمین، اور قرض دار کے لیے۔ میں ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے اوپر 15 لاکھ 16 لاکھ 20 لاکھ قرض ہے، وہ چھپے پھرتے ہیں، وہ کوئی ان کا قرض دینے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی ان کا ذکر کیا کہ معلوم کرو اور ان کو دو، ان کے قرض سے۔ آپ کو معلوم ہے قرض جب آدمی پر ہو جاتا ہے تو صرف سوسائڈ کرنے کے بارے میں سوچتا ہے، وہ اتنی تکلیف دہ چیز ہے قرض داروں کا قرض ادا کرنے میں۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کوئی بھی اگر ایسا کام ہو رہا ہے جس سے دین کا فائدہ ہو، اس میں دے سکتے ہیں۔ وابن السبیل، اور مسافر کے لیے۔ کوئی ٹریولر اگر یہاں سے جا رہا ہے، اس کے جیب کٹ گئے، اب اکثر لوگ اس میں فراڈ بھی کرتے ہیں، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ بس پر لے جا کے، کہاں جانا ہے آپ کو؟ ہبلی جانا ہے، چلے ہبلی کی بس پہ بیٹھا کے ٹکٹ دے کر کے آتے ہیں۔ فراڈ کر رہا ہوگا تو نہیں جائے گا وہ، لیکن اگر ریئلی وہ جانے والا ہوگا تو چلا جائے گا۔ یہ 8 ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل بتایا کہ تمہاری زکوٰۃ ان تک ڈھونڈ کر کے پہنچنی چاہیے۔ تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو کہ اس طرح کے لوگ کون کون سے ہیں۔ اب لاسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ کیسے دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس طرح نماز ایک ساتھ پڑھنے کا حکم دیتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی ایک ساتھ نکالنے کا حکم دیتا ہے کہ ایک جگہ جمع ہو۔ جیسے ہماری مسجد میں بھی بیت المال کا نظم ہے، تحقیق کر کے لوگوں تک ان کا حق پہنچایا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے مستقل ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہو۔ اجتماعی طور پر زکوٰۃ کا نظم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں اس طرح سے نہیں 10 روپے 20 روپے بانٹ دیے، پتہ چلا کہ جو بھکاری تھا وہ بھکاری ہے، جو قرض دار تھا وہ قرض دار ہے، جو بیوہ ہے اس کی ضرورت ویسے ہی رہ گئی، جو یتیم ہے اس کی ضرورت ویسے ہی رہ گئی۔ ایسی زکوٰۃ نہیں دینی ہے۔ دوسرا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ یہ کوشش کیجئے کہ آپ کی زکوٰۃ سے کسی ایک آدمی کا مسئلہ حل ہو جائے۔ 50 لوگوں کو بانٹنے کے بجائے مٹھائی کی طرح، فار ایگزامپل آپ کی زکوٰۃ 15,000 نکلی۔ میں ایک ایسی عورت کو جانتا ہوں جو سود پر پیسے لے کر کے دکان چلا رہی ہے۔ کیوں؟ اس کا شوہر جل گیا ہے، آٹو ڈرائیور ہے۔ تو آپ کا 15,000، یہ ایک مثال دے رہا ہوں میں، آپ کے 15,000 15 لوگوں کے بجائے اس ایک عورت کا مسئلہ حل کر دینا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر کوئی بیوہ ہے، سال بھر کے اس کے خرچ دلا دیجیے۔ کوئی یتیم بچے ہیں، فیس نہیں دے سکتے، سال بھر کی ان کی فیس، ان کے راشن دلا دیجیے۔ یعنی آپ کی زکوٰۃ سے اللہ اور اس کے رسول یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی ایک آدمی کا مسئلہ پورے سال کے لیے حل ہو جائے۔ یہ طریقہ ہے۔ تو کنکلوژن کیا ہے آج کے خطبے کا؟ نمبر 1، زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ زکوٰۃ کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہوگا۔ اس کی نماز بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا جو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ نمبر 2، زکوٰۃ نہیں دیے تو قیامت کے دن اسی مال کو جلا کر کے اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ جسم کو داغے گا فرشتوں کے ذریعے، اور گلے میں سانپ بن کر کے وہ لٹک جائے گا قیامت کے دن اور چہرے کو کاٹے گا۔ دوسرا، 10 چیزوں میں زکوٰۃ ہے جو میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتایا، کس میں کتنا ہے وہ بھی ہم نے بتایا۔ تیسرا، 8 لوگوں کو دینا ہے جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، آپ جا کے خود بھی پڑھیے۔ اور لاسٹ پوائنٹ، چوتھا پوائنٹ کیا تھا؟ کیسے دینا ہے؟ اجتماعی طور پہ دیجئے اور کوشش کیجئے کہ آپ کی زکوٰۃ سے کسی ایک گھر کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنے سوچ کو اور اپنے خیالات کو، اپنے عمل کو، ہر چیز کو پاک کر کے اس کو خوش کرنے کی اور جنت میں جانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کی نافرمانی سے اور جہنم کی آگ سے ہم سب کو اپنے آپ کو بچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم واہم واعظم واکبر۔